السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج مشکات شریف کی پہلی حدیث مع ترجمہ اور چند کچھ تشریح کے ساتھ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ کو دکھلانے کے لیے یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا خالص اللہ کے لیے، وہ سب کے سب نیتوں کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ انما لامرئ ما نوى، یعنی عمل کا ثمرہ نیتوں کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، تو پس جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فہجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی سمجھی جائے گی۔ ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها، اور اگر کسی نے ہجرت کی دنیا کو پانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، او امرأة يتزوجها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف سمجھی جائے گی۔ اس حدیث شریف کی تشریح یہی ہے مختصر سی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، ہم تو کسی کے اعمال کو نہیں جانتے کہ اس کا اعمال دکھلانے کے لیے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں یا نام و نمود کے لیے ہیں یا شہرت کے لیے ہیں کہ وہ ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، تو وہ سب تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں وہ نیتوں کے اعتبار سے، نیتوں کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جیسی نیت ویسے ہی اس کے ثواب بھی اس کو ویسا ہی ملتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے اس کو ثواب بھی اجر بھی ویسا ہی اس کو ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کوئی مجبور ہے، اگر ہم نے اس کی امداد کر دی، بلکہ صرف ہم نے یہ سمجھ کر کے اس کی امداد کر دی کہ یہ مجبور ہے، تو ہم کو تو ثواب مل گیا۔ لیکن اگر وہ ہمارا رشتہ دار ہے اور وہ مجبور ہے، ہم نے اس کی مدد کی، اس پہ یہ نیت ہے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے قریبی ہیں، ہم نے اپنے قریبی اور رشتہ دار سمجھ کر ہم نے اس کی ہیلپ کی، ہم نے اس کی مدد کی، اور دوسری یہ سمجھ کر کے کہ یہ مجبور بھی ہیں، رشتہ دار تو ہیں لیکن مجبور بھی ہیں، اس کو اس چیز کی حاجت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، تو ہم کام تو صرف ایک ہی ہوا مدد کرنا، لیکن نیتیں دو ہو گئی، تو دو طرح سے ان کو ثواب ملے گا۔ ایک تو رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ثواب ملے گا، رشتہ دار سمجھ کر رشتہ دار کی نسبت سے ان کی مدد کی، دوسرا یہ سمجھ کر کے یہ ضرورت مند ہے، اس اعتبار سے اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ تو جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی اس کو ثواب بھی اجر بھی ملتا ہے۔ ایسا ہی اگر کسی شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، چاہے اس دور میں بھی ہو جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی جانب، تو وہ ان کی جو ہجرت تھی صرف دین کے لیے ان کی ہجرت تھی، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے یا منصب کو پانے کے لیے کوئی نیت نہیں تھی، بلکہ ان کی صرف خالص یہ نیت تھی کہ دین برقرار رہ جائے، دین باقی رہ جائے، دین کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ آئے، نہ ہماری اندر آئے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی، تو ان کو اسی اعتبار سے ان کو ثواب بھی ملا
اور اس طریقے سے جو بھی ہجرت کریں گے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، اس طریقے پر اس سنت کے مطابق جو بھی ہجرت کریں گے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو اس کے رسول کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف سمجھی جائے گی کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے زندگی میں لانے کے لیے انہوں نے ہجرت کی ہے، تو اس پر وہی ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ لیکن اگر کسی نے ہجرت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، لیکن اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کو کمانے کے لیے، الا دنیا یصیبھا، دنیا کو پانے کے لیے، دنیا کو جمع کرنے کے لیے، جیسے کہ آج کل بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں، جیسے کوئی نیپال سے، کوئی ہندوستان سے، کوئی پاکستان سے، کوئی بنگلہ دیش سے قطر جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں، ملیشیا جاتے ہیں، کویت جاتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی ہجرت ہو رہے ہیں یہ دنیا کے اوپر ہو رہے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے، مال کو جمع کرنے کے لیے۔ تو اس ہجرت میں پھر کوئی اجر و ثواب نہیں، اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اس کے اوپر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یا اگر کوئی شخص ہجرت کرے کہ فلاں جگہ کوئی اچھی لڑکی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، مال دولت والی ہے، اور وہ اس کو یہ پیغام دے کہ آپ یہاں آ جائیں تو آپ سے ہم نکاح کر لیں گے، شادی کر لیں گے، یہ سمجھ کر کے اگر کوئی شخص اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ممالک میں جائے تو پھر وہ بھی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے نہیں ہوگا، اس ہجرت میں بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، وہ بھی ہجرت اسی کی طرف سمجھی جائے گی۔ اور جو ہجرت دین کے لیے کرے، جیسے کہ آج کل کے دور میں ہمارے بہت سارے ایمان والے مسلمان بھائی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے 4 مہینے چلے، 3 دن، 5 مہینے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے۔ پاکستان جاتے ہیں، بنگلہ دیش جاتے ہیں، ممبئی جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، افریقہ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، پھر یہ سب کے سب ہجرت ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اس میں پھر اجر و ثواب ہے، اس میں اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ جو لوگ بھی جاتے ہیں، چاہے 4 ماہ کے لیے ہو، چلنے کے لیے ہو، چاہے 5 ماہ کے بیرون جماعت ہو، چاہے سہروزے ہی کی جماعت کیوں نہ ہو، چاہے 24 گھنٹے کی جماعت کیوں نہ ہو، تو یہ ساری ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس ہجرت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اس پر اجر و ثواب ہے، اور جو ہجرت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے اس کے اوپر اللہ کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں وہ ہماری نیتوں کے اعتبار سے اس میں اتنا ثواب ملتا ہے، جیسی ہماری نیت ہوں گی ویسے ہی اور اتنے ہی ہم کو ثواب بھی ملیں گے۔ یہ مختصر سی ترجمہ کے ساتھ کچھ تشریح تھی، مکمل تو نہیں تھی لیکن چند ہی تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔